بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم جو سبق ہے اس میں جو اشعار ہیں ان کی تشریح مختصر سی اور نثر وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی کچھ ویڈیوز میں کچھ ہم لکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کو لکھواتے ہیں املا کی صورت میں، تاکہ آپ املا کی بھی آپ کی پریکٹس ہو اور الفاظ کی درستگی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ شعر نمبر 1 ہے، شعر نمبر 1 میں پڑھ رہا ہوں۔ تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا، کہ ہمارا دل خوش ہے اے قائد اعظم تیرے ہی خیال سے، اور ہمارا دل اور ہماری جان جو ہے وہ ہر دم تازہ دم رہتی ہے جب بھی ہم آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ ہے نثر۔ تشریح جو ہے یہ نثر تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، یہ نثر اور تشریح وہ بھی کچھ میں لکھ دیتا ہوں اور کچھ آپ۔ شاعر قائد اعظم کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے قائد اعظم جب ہم تیرے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، ہماری جان میں جان سی آ جاتی ہے اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل امیدوں سے بھر جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں آپ ہی کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا شعر جو ہے اس کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 2 اس پہ کہہ رہے ہیں، تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو دلشاد ہم ہوئے ہیں، آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا۔ تو 2 شعر جو ہیں اس میں دلشاد ہمت طاقت کو کہتے ہیں، شاد خوشی آباد بسا ہوا گلستان باغ کو کہتے ہیں۔ تیری محنتوں اور کوششوں سے ہی ہمیں آزادی ملی ہے اور ہمیں دلی اور روحانی خوشیاں عطا ہوئی ہیں آپ کی محنتوں کی بدولت، اور ہم ایک الگ ریاست میں، اسلامی ریاست میں اپنے آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس کی نثر ہے۔ اور تشریح دیکھیں ذرا، برصغیر کے مسلمان انگریزوں کے غلام تھے شروع میں۔ قائد اعظم مسلمانوں کو غلام دیکھ کر بہت بے چین ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے ہمت اور کوشش اور مسلسل جد و جہد کی، جس کی وجہ سے یہ ایک دنیا کے نقشے میں ایک الگ خطہ جس کا نام اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ وجود میں آیا۔ تو اور قائد اعظم ہی کی وجہ سے ہمارے ملک کے باغوں میں آزادی کی بہار ہے، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب ہر چیز میں آزادی ہے تو پھر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ایک آزاد حیثیت سے کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 3، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں دکھایا، تو رہنما ہمارا تو پاسباں ہمارا، جگایا بیدار کیا بھٹکنا راستہ بھول جانا، پاسباں محافظ کو کہتے ہیں۔ تو اس میں شعر نمبر 3 کی کیا ہے نثر ہوگی، یعنی ہم خواب غفلت میں سو رہے تھے، غفلت کی نیند میں ہم سو رہے تھے، ہمیں کوئی آزادی کے شعور آزادی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو نے ہمیں آ کے جگایا کہ آپ نے ہمیں آزادی کی اہمیت بتائی اور ایک محنت اور اس کے لیے کوشش، اور پھرتے تھے ہم بھٹکتے راستہ ہمیں دکھایا۔ ہم تو ایسے ہی راستہ جس طرح بھولا ہوا مسافر کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے پوچھ رہا ہے اپنی منزل کی تلاش کے لیے، تو ہم بھی مارے جو ہے وہ کبھی ہندو اور انگریزوں کی غلامی میں اپنے در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے، تو نے ہمیں ایک ویژن دیا، ایک مقصد دیا اور کوشش کروائی کی خود بھی، اور ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست میں ہمیں اس ٹریک پہ ہمیں ڈال دیا۔ تو پھرتے تھے ہم بھٹکتے راستہ ہمیں دکھایا، یعنی پاکستان کے وجود کا نقشہ دکھایا، ایک الگ فلاحی ریاست کا نقشہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جس کے حصول کے لیے ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور تشریح میں برصغیر کے مسلمان خواب غفلت میں پڑے رہے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی غلامی کا احساس ہی نہ تھا کہ ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں۔ قائد اعظم نے آ کر ان کو آزادی کا شعور بیدار کیا، مسلمانوں کو بتایا کہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، مسلمان اپنی راہ گم کر چکے تھے،
تو انہوں نے اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہم گم ہو چکے ہیں، یا اس سے اتنا بڑے نقصان کا ان کو احساس تک نہیں رہا تھا۔ قائد اعظم نے اپنی قیادت میں مسلمانوں کو آزادی کے راستے پر گامزن کیا۔